دوستو آج آپ کو اس عظیم شہر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جس کو بڑی ہی مشکلوں سے فتح کیا گیا۔ میں بات کر رہا ہوں سوغوت شہر کی۔ جی ہاں دوستو، سوغوت شہر ترکی کا وہی شہر ہے کہ جس کو ارطغرل غازی نے 2 بار فتح کیا، کیونکہ اس پر دشمنوں کا قبضہ توڑنا بہت ہی مشکل تھا۔ دوستو یہ شہر آج کہاں پر واقع ہے اور کس حالت میں ہے، اور کیوں سوغوت شہر کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، ارطغرل غازی کے لیے کیوں اتنا اہم تھا کہ محض سوغوت کے لیے اتنی بڑی جنگ لڑی، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ دوستو ارطغرل غازی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت محنت کی ایک آزاد ریاست کی، یعنی ایک ایسی ریاست جس میں اللہ کا قانون ہو اور وہ ان کی اپنی ملکیت ہو۔ اسی سوچ کو لے کر ارطغرل غازی آگے بڑھتا گیا اور راستے میں آئی ہر رکاوٹ کو عبور کرتا گیا۔ ویسے تو سلطنت عثمانیہ کی بنیاد عثمان غازی یعنی ارطغرل غازی کے بیٹے نے رکھی، لیکن سلطنت عثمانیہ کی آزاد ریاست کی سوچ ارطغرل غازی کی تھی، اور اس سوچ پر چلتے ہوئے ارطغرل غازی کی زندگی میں ہمیں وہ عظیم مارکے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جن مارکوں میں ارطغرل غازی نے اپنے بہترین جوانوں کی جانیں بھی قربان ہوتی دیکھی۔ اسی طرح دوستو ارطغرل غازی سیریز میں آپ کو ارطغرل کی جانب سے فتح کیا گیا وہ ہر مارکہ دکھایا گیا کہ جو کہ ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے سلطنت عثمانیہ کی عظیم ریاست بننے میں۔ دوستو ارطغرل غازی سیریز میں دکھائے گئے تمام ہی اہم ترین مارکے اور پھر ان سے فتح ہونے والی اہم ترین جگہیں آج بھی اپنی آب و تاب سے مختلف ملکوں میں واقع ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم حلب شہر کی بات کریں تو یہ شام میں واقع ہے، جس پر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد دوستو ہانلی بازار اور اسی طرح کیرا جسار قلعہ کہاں پر واقع ہے، اس پر بھی ایک پراپر ویڈیو میرے چینل پر آپ کو مل جائے گی۔ لیکن دوستو ان سب فتوحات سے بڑھ کر ایک ایسی فتح کہ جس کے لیے ارطغرل غازی نے بہت زیادہ محنت کی، اس علاقے کا پڑاؤ بہت زیادہ مشکل تھا، کیونکہ یہ علاقہ ایسے لوگوں کے قبضے میں تھا کہ جن کے پنجے اس کی بنیادوں تک پہنچے ہوئے تھے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے علاقے کی بات کرنے لگے ہیں جس میں ارطغرل غازی کی آخری آرام گاہ بھی موجود ہے، لیکن دوستو یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ سوغوت شہر کی فتح ارطغرل غازی کی عظیم فتح ہے، اس کے لیے ارطغرل غازی نے بڑی قربانیاں دیں۔ جب سوغوت کو فتح کرنے کی باری آتی تو کوئی نہ کوئی نئی رکاوٹ سامنے آ جاتی۔ سوغوت شہر کو فتح کرنے کے بعد دوبارہ سے اس پر قبضہ کر لیا جاتا اور ارطغرل غازی دوبارہ اس کو واپس لے لیتا ہے۔ آخر یہ اتنا اہم کیوں تھا ارطغرل غازی کے لیے؟ دوستو سوغوت شہر آج اصل میں کہاں پر واقع ہے اور کس حالت میں ہے یہ سب جانیں گے، لیکن ارطغرل غازی کی اس محنت کو نظر انداز نہیں کر سکتے جو اس نے اس شہر کو فتح کرنے کے لیے کی۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ارطغرل غازی کی پوری زندگی ہی مشکلوں سے بھری پڑی ہے، کیونکہ ان کا صرف ایک ہی خواب تھا، اور وہ تھا کہ اس زمین پر اللہ کا قانون ہو اور ہم ایک ایسی ریاست بنائیں کہ جس میں تمام کام اللہ کے قانون کے تحت ہوں۔ اسی کوشش میں ارطغرل غازی نے اپنی پوری زندگی گزاری۔ کیسے اوغوز خان کے 24 قبائل میں سے ایک چھوٹا سا قائی قبیلہ ابھرا اور پوری دنیا میں ایک نئی سوچ پھیلا دی، یعنی سلطنت عثمانیہ کی سوچ، جس کو بعد میں عثمان غازی نے پورا کیا، اور یوں اس چھوٹے سے قبیلے نے ایک بہت بڑی ریاست قائم کی جس پر اس نے تقریباً 600 سال تک حکمرانی کی۔ دوستو اس پورے منظر نامے کو اگر دیکھیں تو ہمیں ایک ہی چیز ملتی ہے، اور وہ ہے متحد ہونا۔ آپ نے ارطغرل غازی سیریز میں دیکھا ہوگا کہ کیسے قائی قبیلے کے لوگ ہمیشہ سے متحد رہے۔ اگر کہیں پر اتار چڑھاؤ آ بھی جاتا تو وہ بہت کم وقت کے لیے ہوتا۔ ارطغرل غازی کے سپاہی ہمیشہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ ترکی کی بنائی ہوئی اس سیریز کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس پرفتن دور میں ہم جہاں اپنے مسلمان حکمرانوں کو بھول کر آج کی تخلیق شدہ سپائڈر مین جیسے کریکٹرز کو دیکھتے ہیں اور دن بدن غیر مسلموں کے گھنونے ایجنڈوں کا حصہ بن رہے ہیں، وہیں پر ہمیں اپنے اصلی ہیروز کو بھی یاد کرنا چاہیے تاکہ ہمیں ان کی فتوحات بھی یاد رہیں اور ان کی گئی محنت بھی ہمیں دکھائی دے۔ دوستو اس سیریز میں جو خاکہ ارطغرل غازی کا بنا کر پیش کیا گیا اس نے پوری دنیا کو ایک بار جھنجھوڑ کر رکھ دیا، کیونکہ آج بچہ جانتا ہے کہ ارطغرل غازی کون تھا اور اس کی کیا کیا فتوحات تھیں۔ دوستو اس سیریز میں ہمیں یہ تو سمجھ آیا کہ آخر سلطنت عثمانیہ بننے تک کتنی قربانیاں دی گئیں، اور کیسے آج
ہمارے ذہن بالکل صاف ہو گئے ہیں فحاشی اور بیہودہ قسم کے موادوں سے۔ دوستو ارطغرل غازی نے کبھی منگولوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تو کبھی صلیبیوں کا، لیکن ہار نہیں مانی، ہمیشہ اپنے مقصد کے لیے ڈٹا رہا، فتوحات پہ فتوحات حاصل کرتا رہا اور بالآخر اس جگہ کو بھی فتح کر لیا کہ جس جگہ میں ارطغرل غازی نے دفن ہونا تھا۔ جی ہاں دوستو، سوغوت میں ارطغرل غازی کا مزار موجود ہے۔ اس شہر کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ ارطغرل غازی کے مزار کے علاوہ اس کی فتح کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کی گئی۔ یہ شہر استنبول سے تقریباً 257 کلومیٹر پر واقع ہے۔ دوستو اس میں موجود فیمس ٹاؤن ارطغرل غازی ٹاؤن کے نام سے مشہور ہے، جس میں ارطغرل غازی اور ان کے دیگر جنگجوؤں کے مزارات بھی موجود ہیں۔ دوستو ارطغرل غازی سیریز کے بعد اب یہ جگہ ترکی میں سب سے زیادہ مشہور بن چکی ہے، یعنی سوغوت ایک ایسا شہر بن چکا ہے کہ جس پر سب سے زیادہ لوگ وزٹ کرنے جاتے ہیں اور ارطغرل غازی ٹاؤن کا رخ کرتے ہیں۔ دوستو اس کے مختلف کلپس آپ کی سکرین پر چل رہے ہوں گے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوغوت شہر اصل میں کیسا لگتا ہے، اور اس جگہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈیلی بیسس پر آتے ہیں، اور یہ شہر صرف ارطغرل غازی اور اس کے جنگجوؤں کی وجہ سے بے حد مشہور ہوا۔ آپ جب بھی ترکی جائیں ارطغرل غازی کے اس فتح کیے ہوئے علاقے میں لازمی جائیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ دوستو آپ کو ارطغرل غازی کی تمام فتوحات میں سے کون سی فتح سب سے اچھی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔